بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 7 تک ہم پڑھ چکے تھے، اور قصہ چل رہا تھا اصحاب الاخدود کا، یعنی خندقوں والے، کہ جنہوں نے اہل ایمان پر ظلم کیا کہ خندقیں کھود کر ان کو آگ میں پھینکا۔ تو اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ فرمایا کہ وہ ان آگ تھی جس ایندھن والی جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو ظلم کر رہے تھے ایمانداروں کے ساتھ، اس کا وہ مشاہدہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، نظارہ کرتے تھے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ وما نقموا، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، منہم ان سے، یعنی ان بیچاروں سے یا ان اہل ایمان سے کیا جرم سرزد ہوا تھا، کیا انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی کہ جس کا وہ انتقام لے رہے تھے؟ جرم ان کا ایک ہی تھا، وما نقموا، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، منہم ان سے، الا مگر کس بات کا؟ صرف یہ کہ ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، العزیز الحمید، العزیز غالب، غلبے والا، الحمید تعریف کیا گیا، الا مگر، یعنی جرم یہ تھا کہ ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، العزیز الحمید تعریف کیے گئے غالب اللہ کے ساتھ، یعنی وہ ایمان لائے تعریف کیے گئے غالب اللہ کے ساتھ۔ تو یہ کیفیت اصل میں مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کی بھی تھی کہ ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ کئی صحابہ اور صحابیات کو مشرکین مکہ کے ظالم سرداروں نے شہید تک کر دیا، اور کئیوں کو ویسے جسمانی تکالیف پہنچائیں، اور ذہنی اذیت تو روزانہ کا معمول ہی تھا۔ تو ان کے ساتھ بھی ظلم زیادتی ہو رہی تھی۔ تو اصل میں یہ واقعات بیان فرما کے پچھلی اقوام کے اور اہل ایمان کے ساتھ ہونے والے پیش آنے والے یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ پہلے سے ہے کہ اہل حق جو ہیں ان کو حق کے راستے پر چلنے کی وجہ سے تکالیف سہنی پڑتی ہیں اور انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنے ایمان کی خاطر، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ جو قربانیاں دیتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت عظیم اجر تیار فرمایا ہے۔ وہ باقی سارے قرآن پاک کے اندر اس طرح کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات کا جو کہ صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں وہ پچھلا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو کہ غالب تعریف کیا گیا ہے۔ آج اگر کشمیری ظلم کا شکار ہیں تو ان کا بھی صرف یہی جرم ہے۔ آج اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور ہندو بن جائیں تو وہی ان کی آنکھوں کے تارے بن جائیں گے۔ جیسے وہ ایک ملعون جو ہے وسیم رضوی، وہ پہلے شیعہ تھا اور اس نے انڈیا کا، تو اس نے پہلے تو قرآن پاک کے اندر تحریفات کرنے کی کوشش کی کہ قرآن پاک کا نسخہ بنایا جس میں سے ساری جہاد کی آیتیں نکال کے کہا جی یہ جو ہے نا یہ نیوٹرل قرآن پاک ہے۔ اور جب بندہ بے ایمانی اور گمراہی کے راستے پر نکلتا ہے تو پھر ساری حدیں کراس کرتا ہے۔ یہ کل پرسوں ہی اس کی ویڈیو شیئر ہو رہی تھی، وہ ہندو ہو گیا، ہندوازم قبول کر لیا اس نے۔ تو اصل میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اگر ایمان پر رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو کشمیری 74-75 سال سے جتنی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے نوجوان شہید ہوئے ہیں ہزاروں کے حساب سے، اور اسی طرح ہزاروں کے حساب سے ان کو اپنی عزتوں کی قربانیاں بھی دینی پڑی ہیں۔ پاداش کیا ہے، جرم کیا ہے
صرف یہی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہندوستان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہتے، اور لا الہ الا اللہ کے رشتے کی بنیاد پر وہ پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے خواہشمند ہیں۔ تو یہ صرف لا الہ الا اللہ کا رشتہ، اللہ غالب جو تعریف کیا گیا ہے اس پر ایمان ہی ان کا جرم ہے۔ فلسطینیوں کا کیا جرم ہے؟ وہ بھی اتنے ہی سالوں سے 74-75 سال سے یہودیوں کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اپنے گھر میں وہ بے گھر کر دیے گئے ہیں اور ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو ان کا قصور بھی صرف یہی ہے۔ تو یہ طریقہ پہلے بھی تھا، آپ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور اب تک چلتا آ رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو اپنے ایمان کی وجہ سے بہت تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہندو انتہا پسند ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں گھس کر گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے مال اور ان کے جو کاروبار ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا فساد دنیا میں برپا ہے، جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان کی بنیاد پر ان کو قربانیاں دینی پڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو گھاٹیوں والے تھے، آگ میں ان کو کودنا پڑا، آگ کی خندقوں کے اندر ان کو جو یہ آگ کی سزا دی گئی، جرم یہ تھا وما نقبوا، اور نہیں جرم کیا اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، منہم ان سے، الا مگر ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، العزیز الحمید غالب تعریف کیے گئے کے ساتھ۔ اور وہ اللہ کون سی ذات ہے؟ الذی، وہ ذات ہے، لہو واسطے اسی کے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ یعنی وہ اللہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ جس اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو یہ ظلم و ستم سہنا پڑ رہا ہے، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اس اللہ کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے، شہید گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے کے لیے بھی کافروں کو یہ جرأت نہ ہو کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکیں، لیکن اصل میں کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے اور اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آزمایا کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کے معیار کے حساب سے جتنا کوئی متقی ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آزماتا ہے، اور اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اور مجھ پر، صحابہ کو فرمایا کہ مجھ پر تم میں سے سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، اور وجہ وہی کہ ایمان اور تقوی۔ تو یہ کیونکہ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر، یہاں پر انبیاء بھی آزمائے جاتے ہیں، یہاں پر عام لوگ بھی آزمائے جاتے ہیں۔ پچھلے قوموں میں بعض انبیاء کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ ایک پیغمبر کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ آرا رکھ کے سر پر ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو یہ اس قدر ظلم انبیاء کو بھی سہنے پڑے، تو پھر عام ایماندار جو ہیں ان کے لیے آزمائشوں کا آنا یہ ایک لازمی امر ہے۔ لیکن کامیابی اسی بات میں ہے کہ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے، اہل ایمان کو خوشحالی میں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آزمائش ہے تو اس پر صبر کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے حالات بیان فرما کر اہل مکہ کے رہنے والے جو اہل ایمان تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی اس میں یہی درس ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان پر اگر اس طرح کی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں ان کو کہ بھلا یہ کس حد تک قائم رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیتے ہیں لیکن اپنے ایمان کے تقاضوں سے ہٹتے نہیں ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو ہی جانی ہے۔ کسی کی گھر میں لیٹے ہوئے بستر پر موت آئے، یا کسی کافر کے ہاتھوں ظلم و ستم سہتے ہوئے آئے، یا کسی میدان جنگ میں کافروں کی وہ گولی کا نشانہ بن کے شہادت نوش کرے، موت تو ہر صورت میں آنی ہے، لیکن جو گھر میں مرا ہے اس کا اپنا وہ حساب کتاب کا معاملہ اور دیگر ساری اس کی آزمائشیں اس کا راستہ تک رہی ہیں، لیکن جو شہید اللہ کے راستے میں ہے اس کے تو اللہ تعالیٰ
خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے مقدر میں کیا رکھا ہے، لیکن ایماندار کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر حال میں ایمان کے تقاضوں پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اہل ایمان کہیں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، ان کو اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوتی ہے، اور ایمانداروں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتن المؤمنین، جنہوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں کو۔ مؤمنین، مومن کی جمع ہے، مومن مذکر مرد کو کہتے ہیں تو ان کی جمع مومنین۔ والمؤمنات، مؤمنات جمع ہے مؤمنتن کی، مؤمنتن کہتے ہیں ایماندار عورت کو، تو والمؤمنات اور ایماندار عورتیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا، جنہوں نے فتنے میں ڈالا، المؤمنین، ایماندار مردوں کو، والمؤمنات اور ایماندار عورتوں کو، ثم پھر، لم یتوبوا، نہیں توبہ کی انہوں نے، یعنی انہوں نے ظلم و ستم کیے اہل ایمان پر، ایماندار مردوں پر اور ایماندار عورتوں پر، لیکن اپنے اس جرم پر پشیمان نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ نہیں کی، تو ان کا پھر انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے، دنیا میں تو ظلم و ستم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا کمزور مسلمانوں پر ظلم کر کے، لیکن وہ اپنے لیے جہنم کا جو ٹھکانہ ہے اس کو پکا کر رہے ہیں وہ، کہ ایسے لوگ جنہوں نے بھی ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر اس سے توبہ طائب نہیں ہوئے۔ ہاں، اگر کسی نے جہالت میں ظلم کر لیا، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گیا اور اپنی پچھلی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگ لی، تو اس کے تو وہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے اور انہیں کی توقع اور امید ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اہل ایمان پر، مردوں اور عورتوں پر ظلم کیا اور پھر توبہ بھی نہیں کی، تو پھر ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ فلہم، پس واسطے ان کے، عذاب و جہنم، عذاب ہے جہنم کا، ولہم، اور واسطے ان کے، عذاب الحریق، عذاب ہے جلا دینے والا۔ تو اتنا ہی میرا خیال میں کافی ہے جی۔ تو آج جو آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 7 کے بعد میں ان کو دہراتا ہوں، سن لیجئے۔ ہاں، ویسے اگلی آیت آسان ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو کل ایک ہی سبق میں ختم کر لیں سورت کو، کیا خیال ہے؟ ہاں، پھر یہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ 11ویں آیت تک ہم ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر کل ایک ہی سبق میں مکمل کر لیں گے سورت انشاءاللہ۔ کر لیں؟ چلیں جی، آیت تو بچوں نے بھی ماشاءاللہ کہہ دیا، تو چلیں اگلی آیت کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، ان بے شک الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی پیچھے تو وہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کا انجام بیان ہوا، اور یہاں وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور اپنے ایمان کے تقاضوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور ان ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک اعمال کرتے ہیں، اب یہاں پر ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، لہم، واسطے ان کے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں یا جاری ہیں، من تحتہا، من سے، تحت نیچے، ہا ان کے، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ تو اہل ایمان جو ایمان پر ڈٹے ہیں، نیک اعمال کو انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا ہے کہ وہ نیک اعمال پر قائم ہیں، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور ان جنتوں کا مل جانا، وہ جو اصل گھر تھا آدمیت کا، جہاں آدم علیہ السلام و حوا کو ٹھہرایا گیا تھا، شیطان کے ورگلانے پر وہاں سے نکالے گئے تھے، اس گھر کو دوبارہ حاصل کر لینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الفوز الکبیر، ذالکا، وہ ہے، الفوز، کامیابی، الکبیر، بہت بڑی، تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو یہ مل گئی کہ وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت کا وارث بن گیا۔ ذالک الفوز الکبیر، وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ تو اب دوبارہ سن لیجیے آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما نقموا، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، منہم، ان سے، الا، مگر، ان یؤمنوا،
کہ وہ ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، العزیز غالب، الحمید تعریف کیے گئے کے ساتھ، الذی وہ ذات یا وہ جو، لہو واسطے اسی کے ہے، ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، شہید گواہ ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین جنہوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر نہیں توبہ کی انہوں نے، فلہم پس واسطے ان کے، عذاب و جہنم عذاب ہے جہنم کا، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب الحریق عذاب ہے جلا دینے والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، لہم واسطے ان کے، جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ذالک الفوز الکبیر وہ ہے کامیابی بہت بڑی۔